تھینک یو تھینک یو. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں. سنا ہے کہ ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا تھا. ہم دعا گو ہیں آپ کی صحت کے لیے اور اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا. جناب اسپیکر, بجٹ پر بحث ہو رہی ہے. یہ بجٹ 2023-24 کا بجٹ ہے. مجھے 15 سال ہو گئے ہیں انہی ایوانوں میں. یہ پارلیمنٹ لگتا ہے ہمارا دوسرا گھر ہے. اور کئی بجٹس لے ہوتے دیکھے, کئی بجٹس پاس ہوتے دیکھے, کئی بجٹس کے جو خود کاپیاں ہیں وہ پھٹتے دیکھیں, اڑتے دیکھیں. ایک شور دیکھا, ہنگامہ دیکھا. ہمارے وزیر خزانہ کے ارد گرد مجموعے دیکھے. بہت سارے مظاہرے بھی دیکھے. لیکن یہ بجٹ اس لیے بھی شاید کچھ یاد رہے گا کہ اتنا سناٹا اس بجٹ میں, ایک ویرانہ سا, ایک خاموشی سی, اس سے بہت کوفت ہوتی ہے مجھے. آئی ایم شور کہ ہمارے اندر سٹاف نے بھی یہ فیل کیا کہ میڈم یہ اور بجٹس کی طرح نہیں ہے. تو ایک رونق مسنگ ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یقیناً اس پہ بحث ہو سکتی ہے. میں کیونکہ ہاؤس میں اندر بیٹھی ہوئی ہوں, میں تو یہ کہوں گی کہ وہ منفی سوچ اس کی ذمہ دار ہے جس نے نو کانفیڈنس کے بعد فیصلہ کیا کہ اس ہاؤس کا رخ نہیں کریں گے, سڑک کا رخ کریں گے, اسمبلیاں توڑیں گے. میری سوچ تو یہ کہتی ہے کہ وہاں قصور ہے. لیکن شاید وہاں کا کوئی پس منظر ہو کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ ادھر بھی کوئی ایفرٹ نہ ہوا ہو کہ اس ٹوٹے ہوئے گھر کو ہم کیسے جوڑ سکیں. جناب اسپیکر, اس پہ دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بریک ہو چکا ہے. اور ہم کو, آپ جیسے لوگوں کو جن کا تجربہ وسیع ہے, یہ سیاسی جماعتیں جن کا تجربہ وسیع ہے, یہ اب ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس سسٹم کو ہم کیسے جوڑیں. جناب اسپیکر, کیونکہ بجٹ اتنا کاغذوں کا گورکھ دھندا ہوتا ہے, تو میں نے نوٹس کیا ہے کہ ہمارے جو ممبرز ہیں وہ شعر و شاعری بھی اس میں لے کے آتے ہیں کہ کوئی فیلنگ لے کے آئیں. تو میں نے یہ ایسی کیفیت ہے کہ ہمارے ہاؤس میں ایک سناٹا سا ہے, ویرانہ سا ہے. تو میں نے بھی ایک شعر اس کے لیے ڈھونڈا ہے, کیونکہ باہر جو کیفیت ہے, جو ہمارے عوام کی کیفیت ہے, اس کا اور اندر ایک صحرا ہے. اس کے اوپر ایک میں شعر ڈھونڈ کے لائی ہوں اور میں یہ پڑھنا چاہوں گی. اس صحرا کو بہت ناز ہے ویرانے پہ اپنی, واقف نہیں شاید میرے اجڑے ہوئے گھر سے. جناب اسپیکر, باہر حالات ہم سب کو پتہ ہے, ہم اپنے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, بہت پریشانی ہے, بہت زیادہ پریشانی ہے. کل میں سپیچ سن رہی تھی, میرے کولیگ ہیں نعمان شیخ صاحب, میں نے ان کے بھی جذبات دیکھے اور سب کے یہی جذبات ہیں کہ ایک طرف بھوک, افلاس, بے روزگاری, اور پھر اوپر سے جو یہ کل واقعہ ہمارے سامنے جو آیا, یہ کافی دن سے یہ چل رہا تھا, جو یہ بوٹ واقعہ ہے, گریس میں جو بوٹ ڈیزاسٹر ہوا ہے, اس نے تو دل دہلا دیا ہے. بہت افسوسناک واقعہ, شاکنگ واقعہ. اور آپ نے یہ صحیح کہا کہ ہمیں ہاؤس پر اس پہ سوچ کر ایک بہت کیئرفلی ورڈڈ ایک ریزولوشن لے کے آنی چاہیے. اس موقع پر میں اظہار افسوس کروں گی وہ سارے ہمارے نوجوان بھائیوں, ان کے خاندانوں کو جو اس کرب سے گزرے ہیں. اور اس کے دو پہلو ہیں جناب اسپیکر. میں یہ چاہوں گی کہ یہ ہاؤس ضرور ریزالو کرے کہ اس پہ ایک پرائم منسٹریل کمیٹی, میں سمجھ اس سے بڑھ کر یہ ثانیہ ہوا ہے, ایک کمیشن قائم کی جائے اور اس پہ پورا کے پورا نیٹ ورک جو ہے, اس میں لوکل نیٹ ورک کیا ہے, نیشنل نیٹ ورک کیا ہے,
اور اس میں یقیناً ایک مافیا ضرور انوالو ہوگا. اور ہمارے جو اس میں جیسے بات ہوئی کہ سرکاری ایجنسیز یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا عمل دخل نہ ہو, ان کو بھی اس انویسٹیگیشن میں دائرے کار میں لے کے آیا جائے. میں پڑھ رہی تھی کہ کل ایف آئی اے نے کوئی چھاپے واپے مارے ہیں, لیکن ایف آئی اے خود should be a site of scrutiny. اور اس حادثے سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے. دوسرا اس کا جو دوسرا اینگل ہے وہ یہ کہ یہ صرف لوگ کوئی بہتر زندگی کے تلاش میں نہیں ہیں. ہمیں یہاں پر پھر یہ بجٹ اور اس ملک کی معیشت پھر آ جاتی ہے کہ یہاں ہم کیا کنڈیشنز ہیں. اس وقت پاکستان میں ایک یوتھ بلج ہے. 70% پاپولیشن آف پاکستان از انڈر 30. ہم ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا ایسا ماحول یہاں خوشگوار ہے؟ کیا ایسی امید ہے؟ کیا ایسا تعلیمی نظام ہے کہ یہاں جو جتنا بڑا وسیع اسپیکٹرم ہے یوتھ کا, کیا وہ ادھر رہنا چاہ رہے ہیں؟ اور کچھ فگرز جو ہیں دے آر مائنڈ بلوئنگ. اب مجھے نہیں پتا ہمارا جو ڈیٹا سینٹرز ہیں کیا وہ اس کو بیک کریں گے. صرف ان 2-3 سالوں میں سنا ہے کہ 1 ملین سے زیادہ لوگ انخلا کر کے گئے ہیں. لاٹ آف ایجوکیٹڈ یوتھ آر موونگ آؤٹ. اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنی انڈسٹری میں دیکھیں تو میجر شٹ ڈاؤن ہے جناب اسپیکر, اور یہ بہت تشویش کا باعث ہے. اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں ہم نے ایک صحرا بنایا ہوا ہے, ایک کام ہے لیکن باہر ایک سٹارم ہے, اور اس سٹارم کو ہمیں بحیثیت سیاستدان ہمیں اس کو ریزالو کرنا ہے. جناب اسپیکر, یہ جو کموڈٹی پرائسز ریز ہوئی ہیں انٹرنیشنلی, یوکرین وار ہوا ہے, یہ سب ایک حقیقت ہے کہ اس گلوبلی کئی ممالک ہیں جو ایک پولی کرائسس سے گزر رہے ہیں. یہ ایک نیا ورڈ اس وقت اس پرسپیکٹو میں آیا ہے, اور پاکستان بھی ایسی پولی کرائسس سے گزر رہا ہے, وچ مینس کہ ایک ملٹیپل کرائسس ہے ہمارے ارد گرد. ایک تو طوفان مہنگائی کا ہے, کانسٹیٹیوشنل کرائسس اس ملک میں اس وقت موجود ہے. 2 اسمبلیاں اس وقت ان کے پاس نمائندگی نہیں ہے. اٹ کریٹس اٹس اون کانسٹیٹیوشنل ایشوز. ایک سیکیورٹی بریک ڈاؤن ہے جناب اسپیکر. ایک جوڈیشل کرائسس بھی ہے. ایک جو پارلیمنٹ اور جوڈیشری میں ایک ہمارا ایک اپنے اپنے پرسپیکٹو سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا پارلیمنٹ کا اپنا پرسپیکٹو ہے جو اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن جوڈیشری اس وقت بھی, and I'll talk about that, why it is important to protect the rights of the judiciary also. لیکن یہ سارے پولی کرائسس میں سمجھتی ہوں جو سینٹرل کرائسس ہے ہمارا جناب اسپیکر, وہ پولیٹیکل کرائسس ہے. اٹ از ایکچولی اس کی سارے کرائسس کی جڑ اس ملک میں سیاسی غیر یقینی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسرٹنٹی. اور میں سمجھتی ہوں ہمارے جتنے بھی ادھر سیاستدان ہیں, nobody would disagree کہ سیاسی بریک ڈاؤن کی وجہ کیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ 90s میں جو تناؤ کی کیفیت تھی اس کو حل کرنے کے لیے 2 سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں. یہ بھی 90s میں اور 2000s میں ہوا, اور ایک انہوں نے ڈاکیومنٹ سائن کیا جس کا نام تھا چارٹر آف ڈیموکریسی. اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی اس سیاسی تناؤ کا حل تھا, کیونکہ 90s میں یہی پالیٹکس ہو رہی تھی. ابھی میر صاحب اور میں بیٹھے ہوئے تھے, میر صاحب نے مجھے بتایا کہ 90s میں ایز اے ریزلٹ آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک دن وہ جیل میں جاتے تھے, بیل ہو جاتی تھی, دوسرے دن پھر ان کو جیل میں, پھر کیس, کتنے کیسز 11 مہینے آپ نے گزار دیے اس میں, کیونکہ یہ پولیٹیکل کانفرنٹیشن کا ماحول تھا, احتساب کورٹس کا قیام تھا, اور ایک پارٹی دوسری پارٹی کے پیچھے ایسے لگ جاتی تھی کہ ان کی ایز اف دا ہول ورلڈ ڈیپینڈنٹ آن دیٹ کہ کس کی کیسے تذلیل کی جانی چاہیے. یہ 90s کی سیاست تھی. اور اس کے بعد جب ڈکٹیٹر آیا تو دونوں سیاسی پارٹیوں نے یہ سبق سیکھا کہ اگر ہم پولیٹیکل نظام بحال نہیں کریں گے تو پھر بریک ڈاؤن ہوگا نظام کا, اور وہی ہوا. اور پھر اسی لیے چارٹر آف ڈیموکریسی جناب اسپیکر از گوئنگ تھرو دا لینگویج آف چارٹر آف ڈیموکریسی, and I would ask each and every member to go through that language.
اس کا ہر لفظ آج کے ماحول کے لیے اتنا ہی الائیو ہے, اتنا ہی موزوں ہے جتنا اس وقت تھا. Charter of Democracy was a roadmap for political stability in Pakistan. اور اس کا مین ایک تو آف کورس جو ہماری آئین اور 50 سال آئین کے ہم منا رہے ہیں, اور میں اسپیکر صاحب آپ کو خاص مبارکباد دوں گی کہ آپ نے اتنے اس کے باوجود کہ ایک سیاسی طوفان ہے اس ملک میں, آپ نے آئین کو فوکس رکھ کے ایک پورے تسلسل سے آپ نے آئین کو منایا. تو یہ I think hats off to you and all your team. I was a part of that team. آپ نے مجھے بھی موقع دیا. تو جناب اسپیکر, چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک تو ہم نے سیاسی نظام بحال کیا اکارڈنگ ٹو the articles of چارٹر آف ڈیموکریسی. ایک بہت اہم اس کا ایشو تھا کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی, سیاست کے نام پہ جو ہم اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, یہ اس ملک کے سیاسی استحکام کے لیے بہت منفی ہے جناب. So that was one lesson. اس میں اور بھی کئی شق تھے. اپوائنٹمنٹ آف ججز کے اوپر ایک شق تھا, کنکرنٹ لسٹ کو ابالش کرنا تھا, فیڈرل نظام کو بحال کرنا تھا, اور ریپلیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نیب ود انڈیپینڈنٹ چیئرمین جناب اسپیکر. اور کیا ہوا, 18ویں ترمیم آئی. میں مبارکباد دیتی ہوں 18ویں ترمیم کے جو فریمرز ہیں, رضا ربانی صاحب کو, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو, کہ انہوں نے آئین بھی بحال کیا اور سیاسی انتقام کا ماحول ختم ہوا. مجھے یاد ہے 2018 میری پہلی انٹری تھی اس پارلیمنٹ میں. مجھے نہیں یاد کسی بھی سیاستدان کے اوپر ایک بھی کیس ہوا ہو. تو ایک ٹھنڈک تھی ماحول میں. ہاں, کشیدگی کبھی کبھی ہوتی تھی, اپوزیشن کے ساتھ ہمارا ایک رونق ہوتی تھی اسمبلی میں, لیکن سیاسی کشیدگی نہیں تھی اور وکٹمائزیشن نہیں تھی. اینڈ آئی تھنک دیٹ از اسینشل ٹو دا موومنٹ آف ڈیموکریسی جناب اسپیکر. اور پھر کیا ہوا, اور یہاں پر یہ جو پروجیکٹ ہے جس کو ہم کہیں, اور میں بالکل یہ مانتی ہوں کہ اگر پی ٹی آئی ادھر نہیں ہے اس وقت, ہو سکتا ہے ان کے اوپر کوئی مشکل ٹائم بھی ہو, لیکن they themselves in a way that politics, that philosophy, that so-called tsunami, that so-called تبدیلی, وہ جو پالیٹکس ہے, جو بھی اس کے پیچھے عناصر تھے, آج بھی اور پچھلی حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو سیاسی نظام کا بریک ڈاؤن ہے, I think that philosophy was responsible for that. اور ان کو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا تھریٹ تھا. اور یہ جو تھرڈ فورس والی جو فلسفی ہے کہ کیونکہ اگر یہ دونوں سیاسی جماعتیں اور ایک جنرل ایک پولیٹیکل معاہدہ ہے, ایک سیاسی استحکام ہے, تو یہ جو ایک بیک ڈور چینلز ہیں جو ہر دفعہ کود پڑتے ہیں جمہوریت کے خلاف, آئی تھنک they were threatened. اور ان کے لیے ایک مہرہ آ گیا, جو اس کو ہم پروجیکٹ عمران کہیں یا سونامی پروجیکٹ کہیں, وہ آیا. اور اس سونامی کے I felt something was terribly wrong جب جناب اسپیکر ہماری ٹھیک ٹھاک جمہوریت چل رہی تھی, دھرنے کی پالیٹکس شروع ہو گئی. عجیب و غریب دھرنے, پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں دھرنے, فیض آباد پہ دھرنے, ڈی چوک پہ دھرنے, پتہ نہیں کون سے کیریکٹرز آ کے دھرنے. اور جو 2014 والا دھرنا تھا جو 130 دن چلا, اس پہ یہ جو تبدیلی کی سونامی شروع ہوئی. پہلا اٹیک جب پی ٹی وی پر اٹیک ہوا, I felt as a Democrat something is terribly wrong. No movement, no political movement can attack institutions. اور اس کے بعد پارلیمنٹ پر گالی گلوچ, اور یہ جو اسپائرل سونامی کا اسپائرل بڑھتا گیا. May 9th جو ہے اس کا لاجیکل کنکلوژن اس سونامی کا ہوا کہ May 9th پر جو اٹیک ہوا, جو ہمارے اداروں پر اٹیک ہوا, یہ اسی منفی سوچ کا تھا. اور ہائبرڈ نظام جو اس ملک میں مسلط کیا گیا 2018 کے بعد, I don't think that we really had a proper democracy. سیاسی استحکام اسی لیے نہیں ہوا کہ ایک ہائبرڈ نظام تھا. بٹ آج وہی جو فورسز تھے, اس وقت وہ وی لاک تک محدود ہو گئے ہیں. اس وقت وہ روتے ہیں کہ 150 کیسز ان کے اوپر ہیں. میں بحیثیت ڈیموکریٹ آئی تھنک کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. میں ایز اے ڈیموکریٹ آئی تھنک کہ فیئر ٹرائلز ہونا چاہیے.
لیکن یہ نظام ہے جناب اسپیکر، اس وقت اس ملک میں ہائبرڈ نظام ہے، اور وہ ہائبرڈ نظام جناب اسپیکر خود جو مورے ہیں، تبدیلی کے روح روان ہیں، سونامی کے خالق ہیں، یہ ہائبرڈ نظام ان کے اوپر آیا۔ اگر آج ان کے اوپر 150 کیسز تھے تو ایک لمبی فہرست ہے، میں نے لکھی ہوئی ہے جناب اسپیکر۔ 2018 میں فرنٹ بینچ پر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اریسٹڈ نہیں تھا، جس کے اوپر کیسز نہیں تھے۔ آصف علی زرداری صاحب سے لے کر فریال ٹالپور صاحبہ سے لے کر آپ کے شاہد خاقان عباسی ہو گئے، آپ کے اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف ہو گئے، خواجہ آصف ہو گئے، محسن داور ہو گیا، علی وزیر ہو گیا، everybody was under arrest۔ اور یہ اسی وجہ سے کہ وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو معاہدہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اٹ کین ناٹ بی another substitute political victimization۔ آپ اکاؤنٹیبلٹی کے آڑ میں جب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں گے تو دیٹ سونامی از گوئنگ ٹو ہٹ یو، اور آج یہ سونامی انہی کے نظام نے ہٹ کیا جناب اسپیکر۔ اور اس لیے اب میری ریکمنڈیشن کیا ہے اس پہ جناب اسپیکر، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو یہاں پر سناٹا ہے یہ اس لیے ہے کہ ہمیں سیاسی نظام ہمارا بریک ہو چکا ہے بیکاز آف دا ہائبرڈ گورنمنٹ۔ The hybrid government that was started in 2018, and I want to say this on record, maybe my colleagues will not like it, but that hybrid nizam آج بھی ہے جناب اسپیکر، اور unfortunately اس کے victims بہت ہو رہے ہیں اس وقت۔ کبھی کوئی وکیل اٹھایا جا رہا ہے، کبھی کوئی اٹھایا جا رہا ہے، ابھی محسن داور صاحب نے کمپلین کیا ہے۔ So May 9th is highly condemnable۔ May 9th کے جو بھی کرمنلز ہیں، ٹیررسٹس ہیں، اسٹیٹ کے خلاف بغاوت میں انوالوڈ ہیں، they must be punished, but they must be punished under Pakistan's constitution through due process۔ اور وہ اس لیے جناب اسپیکر کہ پاکستان کے عوام اس پنشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ جو بھی یہ چہرے ہیں جنہوں نے ہمارے تنصیبات پر حملہ کیا ہے، پاکستان کے آئین اور قانون سے ان کو پنش کریں تو پاکستان کے عوام اس پنشمنٹ کو پروٹیکٹ کریں گی۔ لیکن اگر ہم ایسے ایکسٹرا جوڈیشل اور معاملے لے کے آئے تو پھر ہو سکتا ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ایشوز ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وکیل باہر جو ہیں وہ ایک وہاں ایک چھوٹی سی وہاں بھی سونامی اٹھ رہی ہے، چھوٹا سا وہاں بھی سائیکلون اٹھ رہا ہے، اس لیے دس پارلیمنٹ مسٹ انگیج with that and to end the hybrid rule جناب اسپیکر the only way out is free and fair elections، اور ہمیں ان الیکشنز کی طرف جو ہے وہ جانا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں کچھ بجٹ کے اوپر بات کروں گی کہ یہ بجٹ بظاہر اچھا بجٹ ہے، اس میں بہت سارے انسینٹیوز ہیں ایس ایم ایز کو، آئی ٹی کو، سرکاری ملازموں کو، لیکن جناب اسپیکر جو الارمنگ چیزیں ہیں اس وقت ہمارے ارد گرد وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس $4 ارب کا جو ہے وہ $4 بلین کے ریزروز ہیں۔ ہمارے پورے قومی خزانہ میں ہمارے پڑوسی ملک جو ہے وہ $500 ارب تک پہنچ گیا ہے، چین ہمارا $1 ٹریلین تک کے ریزروز ہیں، ہمارے $4 ارب ہیں جناب۔ وہ تو ایک مہینے میں چین جو ہے وہ 4 یا 10 ارب کما لیتا ہے، ہمارے $4 ارب کا اس وقت ذخیرہ ہے پورا۔ اور اس ماحول میں اگر ہم 14,000 ارب کے اخراجات کر رہے ہیں، اس میں سے جناب اسپیکر آدھے سے زیادہ ہمارے اخراجات انٹرسٹ پیمنٹس میں جا رہے ہیں۔ دیٹ مینز باقی سارے خرچے جس میں ہمارے افواج پاکستان کا خرچہ ہے اور وہ ہمارا اسینشل خرچہ ہے، جس میں ہمارے سرکاری ملازمات کے خرچے ہیں، ڈیولپمنٹ کے خرچے ہیں، اس کے لیے نیا قرضہ، نیا سود، تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ اور یہ میں نے اپنی فائنانس کمیٹی میں بھی کہا ہے، بہت سارے یقیناً اس میں بہت پازیٹیو چیزیں ہیں۔ ڈار صاحب نے متوازن بجٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں تکلیف نہیں دی انہوں نے کسی بھی بڑے انڈسٹری کو یا
SMEs کو, لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم اس میں یہ دیکھیں کہ ہم IMF کے اسٹیبلائزیشن پروگرام میں ہوں, ہم ایسی گروتھ دیں کہ ہماری اکانومی ہیٹ اپ نہ ہو اور ہم قرضہ جات کا بوجھ جو ہے اپنے سر پر نہ لیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ فسکل ڈسپلن کا خیال ہو اور براڈننگ آف ٹیکس بیس, کچھ ریفارمز, انرجی ریفارمز اینڈ سو آن. اس موقع پر 2 پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بظاہر, لیکن آئی تھنک دیٹ دس ہاؤس شوڈ بی ٹیکن ان ٹو کانفیڈنس. دا فرسٹ از کہ یہ ایک پازیٹیو نیوز آئی, جیسے بیپر جوائے کا ایک خوف تھا, اسی وقت ایک اور بوٹ آئی ہمارے ارد گرد, اور وہ روسی بوٹ تھی جس میں رشین تیل تھا, اس میں رشین یورلز کہتے ہیں. لیکن اس پہ جناب اسپیکر اٹس ویری امپورٹنٹ, ایک فیل گڈ افیکٹ اس کا ضرور ہوا ہوگا, لیکن اس میں ضروری ہے کہ ہمیں اس کے خد و خال بتائے جائیں کہ اس میں فریٹ کاسٹ کیا ہے, یہ کتنے ڈالرز پر بیرل اس کی کاسٹ آ رہی ہے, اس میں ہم کتنے لاکھ ٹن خریدیں گے, اس میں ہمیں کتنا فائدہ ہے. یہ ایک بریفنگ ضروری ہے جناب اسپیکر. دیر ہیز ٹو بی اے ٹرانسپیرنسی. اور اسی طریقے سے آذربائیجان پہ سے جو LNG یا LPG آ رہا ہے, اس پہ بھی ایک خود حکومت میں پھوٹ پڑی ہے. I believe I don't want to go into that. ہو سکتا ہے اس میں کوئی بڑا ایشو نہ ہو, لیکن اگین اگر آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے کہ اگر ہم نئے انرجی کوریڈورز کریٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے ملک کو ایک آلٹرنیٹ مل رہا ہے, ایک نجات مل رہی ہے, جو ہم $18 ارب کا جو اتنا بڑا موٹا تازہ ہمارا بل ہے اس پہ آئل فیولز کا, اور اس پہ ہمیں ریلیف ملے گا, then this parliament should be informed so that we can critique it, جناب اسپیکر. And finally, I want to speak on, جب میں نے کہا کہ باہر ہمارا گھر اجڑا ہوا ہے, تو اس اجڑے ہوئے گھر میں ابھی تک سندھ کے سیلاب متاثرین جناب اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں, گھر نہیں بنے ان کے. کبھی دھوپ, کبھی چھاؤں, کبھی بارش, کبھی سائیکلون, ان کے پاس ابھی چھتیں نہیں ہیں, وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے ان کے فصل بھی, ابھی مجھے آپ نے بھی بتایا, میر صاحب نے بھی, کہ ان کا تیسرا فصل چلا گیا ہے سائیکلون کے بعد. تو جناب اسپیکر, ہمارے چیئرمین نے یہ ریز کیا ہے, اور کسی کو اس پہ میں نہیں سمجھتی ڈیفینسو ہونا چاہیے. ہم آپس میں الائز ہیں, اور یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ ہم جب پاکستان کے شہریوں کو تکلیف ہوگی اور وہ اس وقت ہمارے ووٹرز بھی ہیں, تو دس ایشو شوڈ بی ریزڈ اینڈ ریزالوڈ. جناب اسپیکر, میں اپنے حلقے کی بھی بات کروں گی کہ اس وقت تک گھر نہیں بنے, اور اس کا مین ریزن یہ ہے کہ وفاق, اور میں اس وقت یہ مانوں گی کہ وفاق کی طرف سے مدد ہوئی ہے. آئی ایم اے وٹنس ٹو دیٹ. شہباز شریف صاحب ہمارے حلقے میں آئے اور انہوں نے اعلانات کیے, 2 اعلان کیے, اینڈ آئی اسٹل ویلکم دوز 2 announcements, بٹ جناب اسپیکر, یو ہیو ٹو میچ دوز ورڈز ود امپلیمنٹیشن. اور ہم یہ یہاں پر بحیثیت سندھ کی طرف سے میں نمائندگی کر رہی ہوں, خیرپور کی نمائندگی کر رہی ہوں, ڈار صاحب یہاں سن رہے ہیں, کہ یہ ایک قومی فریضہ سمجھ کے ہم ان سیلاب متاثرین کی جو ہے وہ اسسٹنس جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے. تو آئی ہوپ دیٹ دس ایشو ول بی ریزالوڈ. اور آخر میں خیرپور ڈسٹرکٹ, جناب اسپیکر, اس میں اگین وہاں جو پرومس کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے, کائنڈلی ہی پرومسڈ کہ ہمیں ایک یونیورسٹی دیں گے وفاق کی طرف سے. مجھے 15 سال ہوئے جناب اسپیکر, جو 5 سال پیپلز پارٹی کے زمانے کے تھے, تو خیرپور ڈسٹرکٹ کو کچھ وفاق سے کچھ نشانیاں ملی تھیں. اس کے بعد 10 سال میں ایک نشانی نہیں ملی ہے. اور ان سب سے پوچھیں کہ سندھ کو کون سی نشانی ملتی ہے, نہیں. پچھلے خان صاحب نے تو پتہ نہیں کہاں بجٹ کیا ہے, لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمارے ایلائز جو ہیں وہ ہمارے ڈسٹرکٹس میں میگا اسکیمز دیں گے دیٹ ول ہیلپ دا اکانومی. ایک خیرپور اکنامک زون از اے زون جہاں پر کورینز آ رہے ہیں, جاپنیز آ رہے ہیں, چائنیز آ رہے ہیں, دے آر گوئنگ ٹو ہیلپ یور کنٹری. جناب اسپیکر, وہاں ہمیں گیس جو ملی وہ بھی PMLN کے زمانے میں ملی, which is great, which shows کہ there was a national sentiment. جناب اسپیکر, لیکن آج تک وہ گیس ہمیں حقیقی نہیں ملی, پیپرز میں ملی ہے. تو ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پلیز ہمیں وہ گیس دیں گے تو یہ کورینز آئیں گے, یہ جاپنیز آئیں گے, یہ چائنیز آئیں گے,
یہاں جاب جنریشن ہوگی, لیس فیکٹری بننے جا رہی ہے خیرپور میں, خواتین کو امپلائمنٹ ملے گی. تو پلیز گیس ہمیں دیں. ہمیں کہا جا رہا ہے LPG لیں. ہم LPG کیوں لیں؟ ہمارے ڈسٹرکٹ نے اس ملک کو پالا ہے. جناب اسپیکر, ہمارے اب گیس کے ذخیرے ختم ہیں, لیکن 20 سال تک جو گیس گیا وہ ہمارے گاؤں میں نہیں آیا. نارتھ گیا, ساؤتھ گیا, آئی ڈونٹ نو, بٹ اٹ ہیلپ دس کنٹری. ناؤ یہ ہمارے اوپر, میں سمجھتی ہوں کہ وفاق should express solidarity with the people of my district and with Sindh by giving us this gas. اور آخر میں جناب اسپیکر, میں یہ چاہوں گی کہ ہمیں ایک چارٹر کرنا چاہیے, اور یہ چارٹر صرف کوئی معیشت کا چارٹر کہتا ہے, کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کہتا ہے. میں یہ کہوں گی کہ وی نیڈ اے پولیٹیکل اکانومی چارٹر جس میں یس ایک اور بہت اہم جناب اسپیکر, ون لاسٹ پوائنٹ, اینڈ آئی ایم so grateful that you have been very patient to me. And Janab Speaker, again I serve on the finance committee, اور میں یہ ایز اے وٹنس کہتی ہوں, ڈار صاحب پلیز یہ میری بات سنیں, کہ اوور دا ایئرز ایمنسٹیز ملی ہیں, ہر طبقے کو ایمنسٹی ملی ہے. ریئل اسٹیٹ کو ایمنسٹی ملی ہے, جو اس ملک کے قیمتی ذرائع مبادلہ کنورٹ کر کے ڈالرز, اس ملک کو ایک ڈالر کی اس وقت ضرورت ہے, ڈالرز گن کے کنورٹ کرا کے باہر بھیج رہے ہیں, ان کو آپ ایمنسٹی دے رہے ہیں. انڈسٹری کو آپ ایمنسٹی دے رہے ہیں. ریٹیل کو آپ نے بلینکٹ ایمنسٹی دی ہے. کسی ریٹیل پر مجھے بتائیں کب ٹیکس کرنے کی کوشش کی ہے؟ آج تک ٹیکس نہیں ہو رہا, ہول سیل پر ٹیکس نہیں ہو رہا. ہر طبقے کو آپ نے ایمنسٹی دی ہے. ایک ایمنسٹی آپ نے نہیں دی, وہ ہمارے کسانوں کو آپ نے ایمنسٹی نہیں دی. جناب اسپیکر, پڑوس ملک ہے انڈیا. انڈیا ہر 5-6 سال آپ دیکھیں, ان کے اسمبلی کے بحث دیکھیں, ہر 6-7 سال کے بعد ایمنسٹی ملتی ہے کسانوں کو. بیکاز دے نو, اینڈ بیکاز دس کنٹری شوڈ آلسو نو, کہ آج اگر آپ کو یہ ملک کو کوئی معیشت بچائے گا, کہ یہ آپ کا جو پروڈکٹیو سیکٹر ہے, جو اوریجنل پروڈکشن ہے, جو ہمارے کھیت ہیں, جہاں سے ہمارے میوے آتے ہیں, جہاں سے ہماری کھجوریں نکلتی ہیں, ہمارا کڑک آتا ہے, ہمارے کپاس آتی ہے, یہ آپ کو بچائے گا. تو ہم ان فارمرز کے لیے کیوں نہیں, جب سیلاب سے سارے متاثر ہیں, تو ہم کیوں نہیں ان کو ایمنسٹی دے سکتے؟ کیا اس میں قباحت ہے؟ کتنے ارب ہوں گے؟ آپ انٹرسٹ پیمنٹس ان کی معاف کریں, لیکن ضروری ہے اب انصاف ہوگا. اور میں یہ کہوں گی کہ اب ہمیں اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے. اس پہ ہمیں, ہمارے جو لوگ ہیں جناب اسپیکر فاقہ کشی کر رہے ہیں, they must be compensated by the state of Pakistan and they must be given amnesty. آج آپ نے یہ کہا ہے کہ جو یہاں کے پیسے لے کر باہر ڈپازٹ کر رہا ہے, وہ اگر واپس لے کے آئے تو $1,00,000 پر نو کوسچنز, $1 بھی ٹیکس نہیں لیں گے آپ اس کو. اور میرے پاس بچیاں آتی ہیں, ان کے والدین, فارمرز کی بچیاں, والدین 10 سال وفات کر گئے ہوتے ہیں, وہ ٹیکسز رول اوور ہوتے ہیں. سو جناب اسپیکر, وی مسٹ ہیلپ آور فارمرز. اینڈ دس, یہ جو میں نے پولیٹیکل اکانومی کے چارٹر کی بات کی ہے, اس میں آپ کا چارٹر آف ڈیموکریسی از سچ اے پریشیس ڈاکیومنٹ. وی ہیو ٹو ریوائیو دیٹ. اس ملک کا سیاسی نظام بحال کرے گا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی. اسی میں آپ کا اکانومی کا چارٹر ہونا چاہیے. اور آج آئی ریئلائز کہ ایک لاسٹ آپ کا بجٹ ہو تو آپ کی کمپلشن ہوتی ہے, آپ اپنے لوگوں کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم چارٹر پر سب پارٹیاں بیٹھ جائیں تو یہ 5 سال کا چارٹر نہیں ہوگا, یہ چارٹر فار آل ٹائمز ٹو کم ہوگا. اور سب کو پتا ہوگا, ہر ووٹر کو پتا ہوگا کہ یہ چیز چینج نہیں ہونی. ہمارا خسارہ جو ہے اگر کم کرنا ہے تو الیکشن کے آخری سال بھی کم کرنا ہے, الیکشن کے پہلے سال بھی کم کرنا ہے ٹرم کے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آخری سال ہم اتنی چھوٹ دے دیں کہ آپ کی اکانومی ہیٹ اپ ہو جائے. سو وی ہیو ٹو ہیو دیٹ. اور آخر میں جناب اسپیکر, اس چارٹر میں آپ کو ویمن چارٹر لے کے آنا ہوگا. 50% آبادی ہے خواتین کی جناب اسپیکر, آپ کی معیشت سے دور ہے. 8% اونلی. تھینک یو اسپیکر صاحب, یو ہیو سپورٹڈ دا ویمن آف پاکستان. آپ نے تازہ ہمارا ایک پروگرام اٹینڈ کیا خواتین کے حوالے سے. اونلی 8% women are banking.
جب آپ کا 8% خواتین کا نصف آبادی کا اس کے بینک اکاؤنٹ ہوں گے, 92% کے بینک اکاؤنٹس ہیں ہی نہیں, تو آپ کی معیشت کیسے چلے گی؟ تو ایک چارٹر آف ویمن ہم بنائیں گے, کوکس بنائے گا شاہدہ رحمانی, میں ناز اکبر, ہم بنائیں گے چارٹر آف ویمن, اور وہ چارٹر اس میں انکلوڈ کیا جائے جہاں پر ڈار صاحب نے 5 ارب روپے رکھے ہیں خواتین کے لیے. It is a good amount, but it is not enough. We want a political commitment to bring women into the mainstream of the economy. اور 10% jobs کیا بھی ہو جائے, 10% جاب ہر شعبے میں خواتین کو دینا چاہیے. جناب اسپیکر, I thank you for your patience. Thank you very much for giving me the time, and I'm grateful.